دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔ کہ اللہ رب العزت نے جو دین اسلام کی صورت میں اور جو شریعت اسلام کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس دین اور اس شریعت کی عمارت قرآن مقدس، حدیث نبوی اور سنت نبویہ کی مستحکم، مضبوط اور آہنی بنیادوں اور ڈھانچوں پر قائم ہے۔ ایک طرف قرآن مقدس میں فرمایا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور دوسری طرف حکم فرمایا جا رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو عطا فرمائیں اور جو تعلیم فرمائیں، جو ہدایت جاری فرمائیں، جو حکم فرمائیں، مکمل عمل کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ حجۃ الوداع کے سفر سے واپسی پر دوران سفر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو وصیتیں فرمائیں، ان وصیتوں میں ایک بنیادی وصیت یہ تھی، ابھی میں نے خطبے میں وہ حدیث مبارک تلاوت کی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، مسلمانوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، تمہارا رشتہ ایمان کا، عقیدت کا، اطاعت و عمل کا، ان دونوں چیزوں سے، ان دونوں بنیادوں سے جڑا رہے گا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریق ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت کے جتنے بھی ارشادات ہیں، جتنے بھی کلمات و اقوال ہیں، فرمودات ہیں، آپ کی زبان سے جاری ہونے والے الفاظ و تعلیمات و ہدایات ہیں، اور پھر جو آپ کے اقوال اور افعال اور آپ کے فیصلے ہیں، اور جو آپ کی تقریرات ہیں، یعنی صحابہ کرام کی زبانوں سے جاری ہونے والے جن اقوال اور صحابہ کرام کے اعضاء سے انجام پانے والے جن اعمال کی آپ نے تصویب اور تائید خاموش رہ کر فرمائی ہے، یہ پورا مجموعہ وہ ہے جس کو ہم اصطلاحی زبان میں حدیث و سنت کہتے ہیں۔ اور اسی لیے حدیث پاک کا علم رکھنے والے علماء نے شروع ہی سے یہ بات طے کر دی ہے کہ حدیث نبوی نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور تقریر کا،
اور قول کے معنی ہیں وہ ارشادات جو زبان نبوت سے جاری ہوئے، اور فعل کے معنی ہیں وہ کام جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اعضاء سے انجام دیے، اور تقریر کے معنی ہیں کسی صحابی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی یا کوئی عمل کیا اور آپ نے نکیر نہیں فرمائی اور آپ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے خاموش تائید و تصویب فرمائی۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال و افعال، احوال و تقریرات کو سنت بھی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث و سنت حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال اور افعال اور تائیدات کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی اپنے ذہنوں میں مستحضر فرما لیجئے کہ روز اول سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث اور سنت شرعی حجت ہے، اسلام کی بنیاد اور اساس اور اصل ہے، اور قرآن مجید کے بعد قانون اسلامی کا دوسرا سب سے بڑا ماخذ ہے۔ قرآن مجید کی تشریح و تفسیر و وضاحت ہے، وحی غیر مطلوع ہے۔ حدیث پاک کے بغیر نہ قرآن مجید پر ایمان کامل ہو سکتا ہے، نہ قرآن مجید کا سمجھنا ممکن ہو سکتا ہے، اور نہ قرآن مجید پر عمل ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو معتبر بنانے کے لیے بھی، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی، اور قرآن مجید پر عمل کے لیے بھی، ایمان بالقرآن اور فہم قرآن اور عمل قرآن تینوں کے لیے حدیث نبوی اور سنت نبویہ بنیاد ہے، بیس ہے، اصل ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھا جائے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ امت تک قرآن مجید پہنچا دیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ کو یہ کام اللہ تعالیٰ نے سونپا تھا کہ آپ قرآن مجید کی شرح و تفسیر و توضیح اپنی زبانی فرمائیں، قرآن کی تعلیم کا فرض انجام دیں، اور قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی روشن مثال اپنے کردار و نمونے سے چھوڑیں، اور ایسی زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کی عملی تربیت بھی فرمائیں۔ مقاصد نبوت کا اور فرائض نبوت کا ذکر خود قرآن میں بار بار آیا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا گیا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور آگے وہی جملے استعمال فرمائے گئے۔ ان آیتوں کو اگر آپ پڑھیں تو ان آیتوں میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرائض و مقاصد نبوت میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنانا، نمبر 2 قرآن مجید کی تعلیم، اور نمبر 3 حکمت کی تعلیم۔ اور حکمت کی تشریح سنت ہی سے کی جا سکتی ہے، کسی اور چیز سے نہیں کی جا سکتی، حکمت و سنت کی تعلیم۔ اور چوتھی چیز ہے تزکیہ اور اصلاح اور تربیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپا گیا تھا کہ آپ ایک طرف امت کو قرآن مجید کے الفاظ پڑھ کر سنائیں، اور بس اسی پر اکتفا نہ کریں،
اور امت کو بے لگام و بے مہار نہ چھوڑیں کہ امت قرآن کی تشریح و تطبیق اپنے طور پر منمانے انداز میں کرے، بلکہ اس کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم، قرآن کی تشریح، قرآن کی توضیح بھی کریں، اور قرآن کے علاوہ حکمت و سنت کی تعلیم بھی دیں، اور پھر قرآن و سنت کی نظریاتی تعلیم پر بس نہ کریں بلکہ عملی تربیت بھی فرمائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنے کے طریقے کے بارے میں بھی، اور قرآن مجید کی شرح و تفسیر و وضاحت کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کا بتایا ہوا طریقہ نہ صرف یہ کہ دلیل و حجت ہے بلکہ حرف آخر ہے، اس میں ذرہ برابر بھی چون و چرا کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے، یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے، یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں، اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں